بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجوز المسح، جائز نہیں ہے مسح اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو۔ لحدیث صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی وجہ سے تو وہ فرماتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے، ان لا ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزے نہ اتارے، ثلاثۃ ایام ولیالہ، 3 دن اور 3 راتیں، الا عن جنابت، مگر جنابت سے، یعنی جنابت سے اتار دیتے، ولیکن عن بول او غائط او نوم، لیکن پیشاب یا پخانہ یا نیند سے نہیں اتارتے تھے۔ ولأن الجنابت لا تتکرر عادتاً، اور اس لیے بھی کہ عموماً جنابت مکرر نہیں ہوتی، فلا حرج فی النزع، لہذا اس میں اتارنے میں، موزے کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بخلاف الحدث، بخلاف حدث کے، لأنہ لا یتکرر، کیونکہ اس میں حرج ہے، کیونکہ وہ مکرر ہوتا ہے، یعنی بار بار پیش آتا ہے، تو اگر بار بار ہم موزے اتاریں گے تو پھر اس میں حرج لازم آئے گا، لہذا حدث کی صورت اور وجہ میں ہر بار موزہ نہیں نکالا جائے گا۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور ہر وہ چیز جو مسح کو توڑ دیتی ہے، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتا ہے، وہ مسح بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا تو مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اولیاء اللہ ساتھ ہو کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں جی کر جی دیا استاد کرے۔ جی جی سر جی۔ جی جی لأنہ بعض الوضو، کیونکہ مسح جو ہے نا وہ بھی بعض وضو ہے، اور جب کل وضو ٹوٹ جاتے ہیں تو بعض وضو اس کے ساتھ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، اور اسی طرح موزے کا اتارنا بھی، اس کے ساتھ بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، لِسِرَایَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ، کیونکہ جو حدث ہے یعنی بےعزگی، وہ سرایت کر جاتی ہے پاؤں میں، حیث زال المانع، کیونکہ وہ معنی ختم ہو گیا، وہ معنی ختم ہو گیا، جو معنی تھا نا اس کے لیے موزہ۔ وَقَضَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا، اور اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک موزے کو اتارنے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَظِیفَةٍ وَاحِدَةٍ، اس لیے کہ ایک ہی وظیفے میں غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا دشوار ہے، کیونکہ جب ایک پاؤں پر موزہ پہن لیا اور دوسرے میں پاؤں پر موزہ چھوڑ دیا تو ایک پر تو مسح ہو جائے گا، دوسرے کا دونا، اور دونا اور مسح دونوں کو جمع کرنا یہ ناجائز ہے۔ وَقَضَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ، وَقَضَا مَضِيُّ الْمُدَّةِ، اور جب مسح کی مدت ختم ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ مسح ٹوٹ جاتے ہیں، لما رواینا، جس طرح کہ ہم نے روایت کی۔ وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، یہ سن لیجئے گا، توجہ کریں، اہم مسئلہ ہے۔ جی سر جی۔ وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، اور جب مدت پوری ہو جائے، نَزَعَ خُفَّیہِ ہے، پھر نکالے اپنے موزے کو، وَغَسَلَ رِجْلَیہِ، اور صرف پاؤں دھونا پڑے گا، وصلی، اور نماز پڑھے، وَلَیسَ عَلَیہِ عَادَةُ بَقِیَّةِ الْوُضُوءِ، اور اس پر باقی وضو کا اعادہ لازم نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ کیونکہ صرف مسح کی دوبارہ مدت دوہرا دیں۔ ہو گئی، وہ تو باوضو ہے، البتہ اگر وہ بے وضو ہو اس وقت تو پھر وہ الگ بات ہے، پھر پورا وضو بھی کرنا پڑے گا اور مسح نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ پاؤں دھونے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس صورت میں ہے جب وہ بحالت وضو میں۔ وَقَضَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ، اور اسی جی طرح جی اگر کوئی شخص موزہ اتار دے مدت پورا ہونے سے پہلے، مسح کی مدت پورا ہونے سے پہلے اگر موزہ اتار دیا تب بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، پھر صرف پاؤں دھونے پڑیں گے اگر آپ حالت وضو میں ہیں، اور اگر بے وضو ہے پھر پورا وضو کرنا پڑے گا۔ لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين، اس لیے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدث، یہ موزہ اتارتے وقت حدث چلی جاتی ہے، حدث سابق چلی جاتی ہے پاؤں کی طرف، کأنه لم یغسلهما، گویا کہ انہوں نے پاؤں دھوئے ہی نہیں تھے۔ وحکم النزع یسقط بخروج القدم الى الساق، اور ہم کب شمار کریں گے کہ یہ اب انہوں نے موزہ اتار دیا؟
मोजा उतारना कब शुमार करेंगे हम? तो इसके बारे में फरमाते कि पिंडली तक पैर निकलने से नाज़े खुफ का हुक्म साबित हो जाता है। पिंडली तक पैर निकलने से, पिंडली तक पैर निकलने से नाज़े खुफ का हुक्म पैर निकलने साबित से हो जी। जाता है। लिअन्नहु ला मुअतबर बिही फी हक़्क़िल मस्ह व कज़ा बिअक्सरिल क़दम हुवा सही। अच्छा, इसलिए कि मसा के हक में मूजे की पिंडली का कोई एतबार नहीं है और साथ अक्सर कदम निकलने से भी हुक्म नज़ा साबित हो जाता है, यही सही कौल है, यही सही कौल है। यानी मकसद ये है सही कौल। कि मुद्दत मसा पूरी होने की सूरत में हुक्म यह है कि मूजा पहनने वाला अपने मूजे को उतारकर पैरों को धो ले, और अगर कोई और नाक़िज़ वुज़ू पेश ना आया हो तब तो सिर्फ पैरों के धुलने पर इक्तिफा करे और पूरा वुज़ू किए बगैर नमाज पढ़ ले। यानी उस शख्स पर हमारे यहाँ बकिया वुज़ू का इआदा वाजिब नहीं है। नहीं। लेकिन अच्छा, और साथ साथ ये मसला है कि अब नज़ा का हुक्म कब साबित होता है? तो फरमाते हैं ठीक है। कि मोजा निकालने का हुक्म उस वक्त साबित और लागू होगा जब कदम मोजे की पिंडली तक निकल आए। जब कदम मोजे की पिंडली तक, ये पिंडली से अपनी पिंडली पिंडली तक मुराद नहीं है, मोजे की पिंडली मुराद है। म्यूजिक पिंडली में, ठीक है हाँ, कदम सर। कहते हैं उभरे हुई हड्डी को। ये पैर का जो उभरा हुआ हड्डी है ना, इसको कदम कहते हैं, ये याद रखें। ठीक है। हाँ, कि जब कदम मोजे की पिंडली तक निकल आए, क्योंकि मसा के मुतालिक मोजे की पिंडली का कोई एतबार नहीं है और इस पर मसा करना भी जायज नहीं है, इसलिए वो जगह मोजे मसा के अलावा है और मोजे मसा के अलावा तक कदम निकलने से मसा टूट जाता है। लिहाजा यहाँ भी पिंडली तक कदम के निकलने और बाहर आने की सूरत में मसा टूट जाएगा। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर जी। 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 और आगे फरमाते व मन इब्तदा अल मसअ व हुवा मुकीमुन, जिसने मसा की इब्तिदा किया इस हाल में कि वो मुकीम थे। वो क्या थे? मुकीम। मुकीम थे। मुकीम थे। फसाफरा, उन्होंने फिर सफर किया, मुसाफिर हो गया अचानक, कबला तयाम्माम यौमिन व लैलतिन, एक दिन और एक रात पूरे होने से पहले। तो मसहा सलासत अय्यामिन व लैलिहा, तो वो फिर बाद में मसा कर सकता है मोजे पर 3 दिन और 3 रातों तक, अमलम बे इतलाक अल हदीस, अमल करते हुए हदीस के इतलाक पर, हदीस के मुतलक होने पर। वलैन अन्नहु हुक्म मुताल्लिकुम बिल वक्त है, और इसलिए भी कि ये ऐसा हुक्म है जो कि मुताल्लिक है वक्त के साथ। फयुतबर फीह आखिरुहु, लिहाजा वक्त के आखिर का उसमें एतबार होगा। बेखिलाफ मा इज़ा इस्तकमल अल मुद्दत लिल इकामत, बरखिलाफ उस सूरत के जब मुद्दत इकामत पूरी करने के बाद वो मुसाफिर हो गया हो। लिअन्न अल हदस क़द सरा इलल क़दम वल खुफ़्फ़ लैसा बिराफ़िअ, क्योंकि हदस कदम तक सिरात कर गया है और मूसा राफ़े हदस नहीं है। क्या मतलब? मसला यह है कि एक शख्स ने बहालत इकामत मोज़ों पर मसा करना शुरू किया, तो जाहिर है कि उसके मसा की मुद्दत एक दिन एक रात होगी। अब अगर ये शख्स मुद्दत इकामत को पूरी करने से पहले ही मुसाफिर हो गया, बात समझ आ रही है? जी सर जी। जी हाँ, सर। मुद्दत इकामत जो कि 5 नमाजें है उसके पूरी करने से पहले वो मुसाफिर हो गया, तो उसकी ये मुद्दत सफर की तरफ मुंतकिल हो जाएगी और उसके लिए 3 दिन और 3 रात तक मसा करने की इजाजत होगी, क्योंकि हदीस शरीफ है कि यमसहुल मुसाफिर सलासत अय्यामिन व लयालिहा, के मुसाफिर मसा करेगा 3 दिन और 3 रातें। इसमें जो मुसाफिर की मुद्दत बयान की गई है वो मुतलक मुसाफिर की है, सफर के वक्त वो मुझे पहने हो या पहले से पहने हो और फिर सफर में निकले। बहरहाल अगर मुद्दत इकामत की तकमील से पहले पहले वो मुसाफिर हो जाए तो उस पर मुसाफिर के अहकाम जारी होंगे। बात समझ आ रही है? और जी सर इसकी जी। दलील इन्होंने ये जी पेश की है साहिब हिदाया ने कि मसाल अल खुफैन का हुक्म वक़्त के साथ मुताल्लिक है
اور ہر وہ چیز جس کا حکم وقت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس میں آخر وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے. مثلاً حائضہ ہے، حیض والی عورت، اگر یہ نماز کے آخری وقت میں پاک ہو گئی تو اس پر اس وقت کی نماز پڑھنا واجب ہوگا، کیونکہ نماز کا حکم بھی وقت کے ساتھ متعلق ہے. بہرحال مسا میں بھی آخری وقت کا اعتبار ہوگا، اور صورت مسئلہ میں چونکہ آخری وقت میں یہ شخص مسافر ہو گیا اس لیے اب یہ 3 دن 3 راتوں تک مسا کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی البتہ اگر یہ شخص، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، البتہ اگر یہ شخص مدت اقامت پوری کرنے کے بعد مسافر ہو تو اب اس کے لیے 3 دن 3 رات تک مسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ اقامت کی مدت گزرنے کی وجہ سے اس کے قدموں میں حدث پہنچ چکا ہے، اس لیے اب قدموں کا دھونا، پاؤں کا دھونا اس کے لیے واجب ہے. کیونکہ آپ پہلے یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ موزہ جو ہے نا، موزہ وہ رافع حدث نہیں ہے، وہ مانع حدث ہے، وہ مانع حدث ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے سر. جی جی سر. رافع حدث اور جی مانع حدث جانتے ہو کہ نہیں؟ معنی حدث تو سر منع کر رہے ہیں رافع نا. حدث کہتے ہیں حدث کو برداشت کرنے والا، اٹھانے والا. جی 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 اس کا یہ مت، اور معنی حدث یہ ہے کہ حدث وہاں تک نہیں پہنچتی، یعنی جب آپ بے وضو ہو جاتے ہیں نا، ریح یا ہوا نکلتی ہے یا آپ پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں تو باقی اعضاء تک حدث جی پہنچ جی جاتا ہے، لیکن پاؤں تک حدث بے وضوگی نہیں پہنچتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا. اور رافع حدث اس کو کہتے جی ہیں سر. کہ حدث کو یہ اٹھا نہیں پاتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موزے کے اوپر حدث لگ جائے، موزے کے اوپر حدث جی لگ جائے تو پھر تو پھر اس حدث کے لگنے کی وجہ سے موزہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا پاؤں پاک ہے تو موزہ، آپ کا پاؤں پاک ہے تو موزہ بھی پاک ہوگا، یہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہا ہے یہ بات؟ جی 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 سر. جی. جب موزے جی پر وہ لگ گیا نا نجاست، ناپاکی. ناپاکی، نجاست. تو اب وہ پاؤں تک تو نہیں پہنچا ہے نا، جی باہر لگا ہے. ہاں باہر لگا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا پاؤں بھی ناپاک ہے اور موزہ بھی ناپاک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ رافع جی حدث سر. نہیں جی ہے، حدث کو متحمل نہیں ہے، حدث اس کو بھی پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی جی سر انشاءاللہ. جی سر جی ایک بات جی پوچھنی تھی. جی جی پوچھ لیں. سر جی اگر موزہ کے لیے میں صرف پاؤں دھو لوں، پھر میں موزہ پہن لوں، اس کے بعد میں نماز کا ٹائم آ گیا، وضو میں نے کر لیا ہے. نہیں، پہلے ٹھیک کامل ہے سر جی. مکمل وضو کرو گے، کامل مکمل وضو کرنے کے بعد آپ موزہ پہنو گے. یہ ہم حکم پڑھ چکے ہیں پرسوں ترسوں. اچھا جی ٹھیک یہ ہے. یاد رکھے کہ اس کے ٹھیک لیے کامل وضو کا ہونا جی ضروری جی ہے موزے پہننے کے لیے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا، باقی ضروری ہے. ساتھی بھی سمجھ. موزہ ٹھیک ہے پہننے کے لیے ٹھیک ہے کامل انشاءاللہ. مکمل وضو اس لیے کرنا میں نے پڑے کہ گا. اچھا جی کامل مکمل وضو کامل کرنا وضو. پڑے گا. کامل مکمل وضو کرنے جی کے سر بعد جی. آپ موزہ پہنو گے، اور پھر آپ کے موزے کی مسح کی مدت اس جی وقت سے شروع ہوگی جی سر. جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے. مثلا ظہر کے وقت آپ نے موزہ پہن لیا کامل وضو کر کے، اب آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، کر عصر کے کو بھی ٹھیک آپ ہے. کا نہیں ٹوٹا، مغرب کو بھی نہیں، عشاء کے ٹھیک ہے. بعد آپ کا ٹوٹ گیا، تو آپ کا موزے کی مسح کی مدت عشاء عشاء کے بعد اٹھ بعد سے گیا. شروع ہو. سمجھ آ گئی اچھا بات کہ نہیں؟ دیکھیے جی یہ نئے نئی چیز ہے. یہ نئی ہاں چیز ہے، ہمیں ابھی ہم نے سمجھ آئی ہے عبارت سر میں جی. پیچھے پڑھ لیا تھا نا کہ اذا لبسہما علی طہارت کاملۃ، کہ جب موزہ پہنا ہو اچھا. طہارت کاملہ پر، طہارت ہاں کاملہ پر موزہ پہنیں گے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. جی ہم نے مکمل پچھلے وضو پڑھ کر کے. لیا تھا. ہاں ٹھیک ہے استاد جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ہوسٹ بنانے لگا ہوں، شاید استاد سب تشریف
ٹھیک ہے استاد جی، انشاءاللہ بس ٹھیک